دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع فرما دیا تھا. یعنی بظاہر کوئی ہمارے احاطہ علم میں ابتدا نظر نہیں آتی کہ نبی کے ذکر کی ابتدا کہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. اللہ کریم نے قیامت کی صبح تک آنے والی تمام نسل انسانی کے روحوں کو ایک مقام پہ جمع فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں عالم ارواح. کل 4 عالم ہیں. ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم محشر. جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، وہ ہے عالم ارواح. جب روح جسم کے اندر متجسد ہو جائے تو یہ ہے عالم دنیا. جب روح جسم سے کٹ جائے اور بندہ قبر میں چلا جائے تو وہ ہے عالم برزخ. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل زندگی عطا کر کے ہم سب کو اپنے روبرو جمع کر دیں گے، یہ ہے عالم محشر. یعنی آپ اگر جہانوں کے تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں، عالمین کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں، تو آخر گھوم گھما کے وہ پھر ان چاروں میں جمع ہو جائے گی. جہان تو بے شمار ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں لکھا ہے کہ اللہ کے جہانوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے. کسی دور میں یہ کام بڑا مشکل تھا، اب تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا. یہ موبائل جو صبح سے لے کر شام تک آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کتنے جہان چھپے ہوئے ہیں. آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں، وہی ختم نہیں ہوتا. آپ کی راتیں ختم ہو جاتی ہیں، واٹس ایپ ختم نہیں ہوتا. آپ واٹس ایپ سے نکلے فیس بک میں آ گئے، وہی ختم نہیں ہوتا. آپ وہاں سے نکلے ٹک ٹاک میں آ گئے، وہی ختم نہیں ہوتا. آپ وہاں سے نکلے یوٹیوب میں آ گئے، وہی ختم نہیں ہوگا. آپ وہاں سے نکلے گوگل میں آ گئے. اس ایک موبائل میں درجنوں جہان چھپے پڑے ہیں، تو اللہ کے عالم میں کتنے جہان ہوں گے. تو جہان کا دائرہ جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. ہاں البتہ سارے جہانوں کو جب آپ محدود کریں گے، سمیٹیں گے، تو وہ گھوم گھما کے 4 جہان بن جائیں گے. یا ہے عالم ارواح، یا ہے عالم دنیا، یا ہے عالم برزخ، یا ہے عالم محشر. عجیب بات یہ ہے، ان چاروں جہانوں میں ذکر رسول ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عالم ارواح میں اتر جائیں، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ عالم دنیا میں اتر جائیں، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ عالم برزخ میں چلے جائیں، ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا، نبی کا ذکر موجود ہے. آپ اور ہم سب جب قیامت کے دن عالم محشر میں اللہ کے روبرو جمع ہوں گے، وہاں بھی نبی کا ذکر موجود ہوگا. کوئی عالم، کوئی جہان ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر تو ہو، اللہ کے نبی کا ذکر نہ ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخصیص ہے، آپ کی شان نبوت ہے، اور آپ کے کمالات ختم نبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر پاک کو ہر جہان میں بکھیر رکھا ہے. ذکر رسول کی ٹھنڈی ہوائیں ہر جہان میں چل رہی ہیں، نور نبوت کی کرنیں ہر جہان میں پڑ رہی ہیں، اور خوشبو رسالت کی کلیاں ہر جہان میں مہک رہی ہیں. جس جہان میں آپ اتریں گے، نور نبوت بھی نظر آئے گا، نبی کی نبوت کی خوشبو بھی آپ کو مہکا دے گی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب تخصیص ہے. ایک معروف شاعر گزرے ہیں، صوفی بزرگ بھی تھے، پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، واصف علی واصف. انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر کہا تھا، یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. اب اس ایک جملے پہ آپ غور کیجیے، یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے.
یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی. اب اللہ نے پہلی مرتبہ کن کب کہا تھا کوئی نہیں پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا. بس اللہ کے ہو جا کہنے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے, وہ چیز بن جاتی ہے. اب اللہ نے پہلی مرتبہ کن کب کہا کوئی نہیں جانتا. فرماتے ہیں یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے. فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے. محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. کائنات کے اندر سب سے پہلا جو ذکر گونجا تھا وہ ذکر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس تمہید پر میں کچھ چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ گفتگو کی تمہید ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بول ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ, انما بعثت معلما. تھوڑی سی آواز اگر ایسا ہو جائے تو مجھے آسانی ہوگی, اگر دقت نہ ہو تھوڑی سی ایسا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے, استاد بنا کر بھیجا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے استاد تو ہیں, قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت کی قسمیں آئیں گی, جغرافیائی اعتبار سے, نسلی اعتبار سے, زمانی اعتبار سے, مکانی اعتبار سے, آپ ان سب کے بھی استاد ہیں. لیکن یہ فرمائیے جو ہم سے پہلے قومیں گزر گئیں کیا آپ ان کے بھی استاد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی استاذ ہوں. انما بعثت معلما, ایک لفظ ہے کہ استاذ اور ایک لفظ ہے استاد, یعنی تھوڑا فرق ہے. دال کے اوپر زبر آ گئی تو استاذ. استاذ اور ہوتا ہے, استاد اور ہوتا ہے. استاذ وہ ہوتا ہے جو صرف پاکیزہ علم دے. مدرسے میں پڑھانے والا استاذ ہے, امام مسجد استاذ ہے, اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر استاذ ہے, کالج میں پڑھانے والا پروفیسر استاذ ہے. جو پاکیزہ علم میں رہنمائی کرے وہ ہوتا ہے استاذ. اور جو دنیا کے کسی بھی فن کو منتقل کرے وہ ہوتا ہے استاد. علامہ خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے جیب کتروں کے بھی استاد ہوا کرتے ہیں. استاد تو جیب کتروں کے بھی ہوتے ہیں نا جی, لیکن جیب کتروں کے استاد نہیں ہوتے. استاد صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو علوم نبوت پڑھا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ علم اپنے شاگردوں کے اندر منتقل کرے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما. اللہ کریم نے مجھے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے استاذ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پچھلوں کے بھی استاذ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کا زمانہ نہیں پایا, آپ کا دور نبوت نہیں پایا, کیا آپ ان کے بھی استاذ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کا بھی استاذ ہوں. جو گزر گئے میں ان کا بھی استاذ ہوں. صحابہ کرام کے اندر مزید تجسس پیدا ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلوں کے جو آپ استاذ ہیں آخر اس کی حد کہاں تک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک, نوح علیہ السلام کے زمانے تک, یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اس سے بھی پہلے کا لوگوں کا استاذ ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے فہم سے بڑی بعید ہے, بڑی بلند تر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کے انسانیت کے استاذ ہیں, ذرا اس کی تشریح فرما دیجیے. اب نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی, فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اللہ کریم نے سارے انسانوں کی ارواح کو ایک ہی بار پیدا کر کے ان کو اپنے سامنے جمع کر دیا. وہ ہے عالم ارواح. عالم ارواح کے اندر ساری روحیں موجود تھیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ نے روحوں سے ایک سوال کیا، الست بربکم، ہاں بھائی روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ سوال کن سے ہو رہا ہے جی؟ روحوں سے۔ یعنی ان روحوں میں جب سوال ہو رہا تھا ہماری روح بھی موجود تھی۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ کس کی روح نے کہاں جانا ہے، کس زمانے میں جانا ہے، کس خاندان میں جانا ہے، کس والدین کی گود میں جانا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے۔ الست بربکم، اے روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ نے یہ سوال جواب لینے کے لیے نہیں کیا، اللہ کو تو پتہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سوال کا جواب وہی دیتا ہے جس نے درسگاہی ماحول دیکھا ہو، جو کسی تعلیمی ادارے کے اندر بیٹھا ہو۔ روحوں کو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کریم کی ذات کا تعارف کیا ہے، تو وہ جواب کیا دیتی؟ تو سوال جو ہے یہ جواب لینے کے لیے نہیں تھا بلکہ متوجہ کرنے کے لیے، توجہ لینے کے لیے تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، سارے عالم ارواح میں سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ پہلی قطار میں سے ایک روح بول پڑی بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ روح بولی تو پورے عالم ارواح میں گونج پڑ گئی، قالوا بلا وربنا۔ یہ قرآن پاک کا ایک مقام ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں، قالوا بلا وربنا، اے پروردگار عالم کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روح جو سب سے پہلے بولی تھی وہ میری روح تھی، اور میری روح کی اقتداء میں، میری روح کی اتباع میں، میری روح کی اطاعت میں پوری کائنات کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ بھی کسی ذات کا نام ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں وجود میں لانے والا اللہ کریم موجود ہے۔ کائنات کے اندر سب سے پہلے خدا شناسی کا تصور اگر کسی نے دیا ہے وہ روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، حضور کی استاذی چل رہی تھی، شان معلمیت چل رہی تھی۔ اسی کو کہا گیا یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، تو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کے بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ یہ جلسہ تھا ایک عام جس میں اللہ کریم نے تمام ارواح کو جمع کیا، ان سے سوال کیا۔ اب عام روحوں میں سے اللہ نے خواص کی روحوں کو الگ کر دیا۔ خواص کی روحیں کن کی تھیں؟ انبیاء علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کریم نے سارے انبیاء کی روحوں کو الگ کر دیا کہ اب میں نے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ پہلے بات ہوئی عام، اب بات ہے خواص کے ساتھ۔ پتہ چلا جب خواص سے کوئی بات کرنی ہو نا تو ان کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ ہر بندے کے دماغی لیول کے مطابق اگر بات کی جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر بات کہنے والا سامنے والے کے دماغی لیول کو نہ دیکھے اور اپنا علم نکالتا جائے تو اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دریا کے کنارے پہنچے، ایک کشتی والے کو کرایہ دیا، کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی بیچ دریا کے پہنچی تو ملا سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی، کہنے لگے ہاں بھائی آپ نے کوئی علم بھی سیکھا ہے، کوئی علم تفسیر، علم حدیث، علم صرف، علم نحو، علم منطق، کوئی علم جغرافیہ، کوئی علم تاریخ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو ساری زندگی یہی کام کیا ہے، دریا میں کشتی چلائی ہے، کشتی کھیلنے کے علاوہ اور کشتی چلانے کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے، تو وہ علم نہیں نہ پڑا، آپ نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد طوفان نے کشتی کو گھیر لیا اور کشتی بالکل ڈوبنے پہ آ گئی۔ ملا نے کہا مولانا صاحب تیرنا آتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا مجھے تو نہیں آتا۔ کہنے لگے جی میری تو آدھی گئی تھی نا، اب آپ کی ساری گئی۔ جی نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو ادھورا نہیں رکھا اور کسی کو پورا بھی نہیں رکھا۔ ہر بندہ دوسرے کے کام آ رہا ہے، ہر دوسرا تیسرے کے، ہر تیسرا چوتھے کے، ہر چوتھا پانچویں کے، ہر پانچواں چھٹے کے، ہر چھٹا ساتویں کے، ہر ساتواں آٹھویں، کام آتا جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کا نام ہے نظام دنیا۔ پوری ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات، جو کسی کے محتاج نہیں، جو کسی حدود و قیود کی پابند نہیں۔ تو اللہ کریم نے خواص کی روحوں کو الگ کر دیا، فرمایا اب میں نے نبیوں کے روحوں سے ایک اقرار کرنا ہے۔ پہلے تو اللہ نے پوچھا نا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، پہلی روح کی اتباع میں جواب مل گیا، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں پروردگار عالم آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اللہ کریم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی مبارک روحوں کو الگ کیا اور ان سے ایک اقرار نامہ لیا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یہ قالو کا لفظ یاد رکھیے، پہلے بھی کیا کہا تھا؟ قَالُوا بَلَا وربنا، اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ قَالُوا اقررنا۔ قالو کی آواز دونوں طرف سے آئی ہے، لیکن پہلی آواز تھی عام کی طرف سے، اب آواز آ رہی ہے خواص کی طرف سے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبیو، تم بڑی مبارک روحیں ہو، تم بڑی پاک روحیں ہو۔ جب دنیا بنے گی تو تمہاری روح کسی نہ کسی پیکر میں ڈھل کر نبی بن کے دنیا میں جائے گی۔ یہ آدم کی روح، یہ ابراہیم کی روح، یہ اسماعیل کی روح، یہ شیس کی روح، یہ موسیٰ نبی کی روح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح، یہ داؤد علیہ السلام کی روح، کسی نہ کسی پیکر بشریت میں تمہاری مبارک روح ڈھل کے دنیا میں جائے گی، تم بڑے پاک منصب پر فیض ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک میرے ساتھ اقرار کرو، ایک وعدہ کرو، آخر کے اندر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال۔ تمہارے زمانے نبوت میں وہ آخری نبی جلوہ گر ہو جائیں بالفرض، تمہارے دور میں آئیں گے نہیں، آئیں گے وہ اپنے وقت میں۔ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت متعین کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے زمانے کا انتخاب کیا، ربیع الاول کا انتخاب کیا، تاریخ کا انتخاب کیا، دن کا انتخاب کیا، خاندان قریش کا انتخاب کیا، والدین کا انتخاب کیا، مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا، وقت سحر کا انتخاب کیا، صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا، ازواج مطہرات کا انتخاب کیا۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے جس امتی نے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا تھا، اللہ نے اس امتی کا انتخاب بھی عرش معلیٰ پر کیا۔ ہر چیز کا انتخاب ہونا تھا، ہر چیز جو نبی سے جڑنے جا رہی تھی اس کا انتخاب ہونا تھا۔ اے نبیو، ایک وعدہ کرو۔ کیوں جی وعدہ کون لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کن سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے، مرسلین سے۔ ایک وعدہ کرو، وہ آئیں گے تو اپنے وقت پر، اپنے زمانے میں ایک وقت متعین ہے، لیکن بالفرض والمحال۔ اگر وہ آخری نبی تمہارے زمانے نبوت میں آ جائیں، تمہارے زمانے رسالت میں آ جائیں، تو تم نے لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت نہیں دینی، بلکہ تم سب آخری نبی کی ختم نبوت پر ایمان لا کر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کی بجائے ان کی امت میں شامل ہو جانا۔ تمہاری سعادت، تمہارا شرف، تمہاری برکت اسی میں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نبی متعارف نہ کروانا، بلکہ ان کی امت میں شامل ہو جانا۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اے نبی کے روحو کیا وعدہ کرتی ہو؟ قالوا اقررنا۔ تمام نبیوں کی روحیں بول پڑی، اللہ ہم وعدہ کرتی ہیں اگر ہمارے زمانے میں روح مصطفیٰ آ جائے ہم امتی بن جائیں گے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کر دیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے جس ذرے پر، کائنات کے جس خطے پر قیامت کی صبح تک میری ربوبیت کا ڈنکا چلے گا، وہاں تیری مصطفی کا سکہ چلے گا۔ یہ آفاقی نبوت ہے، یہ محدود نبوت نہیں، آفاقی نبوت ہے۔ کیا مطلب؟ ہر نبی کی رسالت کا دائرہ محدود تھا، آپ کی نبوت لامحدود ہے۔ آپ کی نبوت پابند نہیں، آپ کی نبوت مقید نہیں، آپ کی نبوت مطلق ہے، غیر مقید ہے، آپ کی نبوت غیر متعین ہے۔ قیامت کی صبح تک کائنات کے جس ذرے پر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، وہاں آپ کی شان ختم نبوت کا سکہ چلے گا۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے رب تمہارا صرف اللہ ہے، نبی صرف تمہارے محمد الرسول اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان کا وہ پہلو ہے جو اللہ کریم عالم ارواح کے اندر ظاہر فرما رہے ہیں، اور جناب حضرت خواجہ عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، مشہور تو بات یہی ہے کہ 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اختلاف ہے، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض علماء کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض علماء نے لکھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر ایک بات لکھی اور دل کو لگنے والی بات لکھی، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو تاریخ وفات ہے وہ تو ہے متعین، کوئی اختلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، 12 کو پردہ فرمایا، 12 کو وصال فرمایا، لیکن تاریخ ولادت میں اختلاف پڑ گیا تاریخی۔ بعض نے کہا 9 کو آئے، بعض نے فرمایا 10 کو پیدا ہوئے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مولانا محمد ادریس قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن قادری صاحب لکھتے ہیں میں نے اس پر غور کیا تو غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تاریخ وفات میں اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ صحابہ کرام موجود تھے، اور تاریخ ولادت میں اختلاف اس لیے پڑ گیا کہ صحابہ موجود نہیں تھے۔ پتہ چلا امت کے جس عمل پر صحابہ کی تصدیق ہوگی وہ غیر اختلافی ہوگا۔ جہاں جہاں صحابہ کا ساتھ ہوگا، جہاں جہاں صحابہ کی محبت ہوگی، جہاں جہاں صحابہ کا ذکر ہوگا، وہ نماز معتبر، وہ روزہ معتبر، وہ عمرہ معتبر، وہ حج معتبر، وہ تبلیغ معتبر، وہ جہاد معتبر۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو شریعت کا کوئی مسئلہ غیر اختلافی نہیں رہ سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ کی درستگاہی برکت ہے جو اللہ نے پوری کائنات پر جو ہے وہ طاری کر دی ہے، اور قیامت کی صبح تک جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا یہ ذکر پاک، یہ ختم رسالت ہوتا رہے گا، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کی تیار شدہ اس جماعت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے قرآن بنتا ہے سپاروں سے، مسجد بنتی ہے میناروں سے، چاند چمکتا ہے ستاروں سے، اور بزم محمد سجتی ہے محمد کے یاروں سے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، جب سے دنیا بنی یہ نظام چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے دل میں تجسس پیدا ہوا میں اپنے اس نور نظر، اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھوں۔ میری آنکھ لگ گئی۔ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر بھی زرقانی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی آنکھ مبارک لگ گئی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پشت مبارک سے سونے کی ایک زنجیر زمین سے لے کر آسمان تک جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد اس سونے کی زنجیر کا درخت بن جاتا ہے، اور اقوام عالم سے لوگ کھنچ کھنچ کے درخت کے تنوں سے لپٹ رہے ہیں، درخت کی شاخوں سے لپٹ رہے ہیں، اور ہر ایک کے منہ پر ایک ہی صدا ہے، ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شروع میں کہنا بھول گیا
جب بھی کسی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو کیا کہنا ہے جی؟ ذرا آواز سے بولیے، کم از کم اتنی زور سے کہیں گجرات کے شاہ فیصل گیٹ تک تو آواز جائے نا جیلم والوں کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو دور سے درود پڑے گا 70,000 فرشتے میرے امتی کا درود ہاتھوں پہ سجا کے میرے روزے میں پہنچا دیں گے، اور جو میرے روزے عطر پہ آ کے پڑھے گا میں درود شریف پڑھنے والے کو نبوت کی آنکھوں سے دیکھوں گا بھی، اس کا درود نبوت کے کانوں سے سنوں گا بھی، اور اپنی زبان نبوت سے پڑھنے والے کے درود کا جواب بھی دوں گا۔ کہیے صلی اللہ بہار آ جائے صلاۃ و سلام کی۔ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی قسمت نے مقدر نے ساتھ دیا تو ہم فضائل صلاۃ و سلام پر بات کریں گے، لیکن ضمناً یہ ایک بات آ گئی ہے ہمارے مذہبی ماحول میں، 2-3 نام ایسے ہیں جو عربی کے نہیں ہیں، فارسی کے ہیں، ہماری جو قدیم وقت میں مقامی زبان تھی اس کے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے جس کو صلاۃ کہا ہم نے اس کو نماز کہا، قرآن نے جس کو صوم کہا ہم نے اس کو روزہ کہا۔ نماز عربی کا لفظ نہیں، نماز فارسی کا لفظ ہے۔ نماز کا مطلب ہوتا ہے نمآز، ایسی عبادت جو نمناک کر دے، ایسی عبادت جو آنکھوں سے آنسو جاری کر دے، ایسی عبادت جو بندے کو رب کا قرب عطا کر دے، ایسا سجدہ جو بچھڑے اور بکھرے ہوئے بندے کو اپنے رب کی محبت نصیب کر دے۔ نمآز، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا سنی، کیا غیر سنی، ساروں نے اس کا نام یہی رکھا ہوا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ نماز کہتے ہیں، جس کو صلاۃ کہا گیا ہم نے کہا نماز، جس کو صوم کہا گیا ہم نے کہا روزہ۔ بالکل ایسی ہی کتاب و سنت نے جس کو کہا صلاۃ و سلام ہم نے اس کو کیا کہا؟ درود شریف۔ درود شریف عربی کا لفظ نہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ عربی نے جس کو صلاۃ و سلام کہا ہم نے اس کو درود شریف کہا۔ اب کھول لیجئے لغت کی کتابیں کہ درود کا معنی کیا ہے۔ دوستو، درود کا لفظی مطلب ہے گفٹ پیش کرنا، ہدیہ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا۔ تو تحفہ زندوں کو دیا جاتا ہے کہ مردوں کو؟ تو نتیجہ خود بخود نکل آیا، جو درود پڑھے گا وہ اس شان سے پڑھے گا کہ روزہ اطہر میں زندہ نبی تک پہنچے گا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں یہ نام ہمارے پورے خاندان میں آج تک کسی نے سنا نہیں، کسی نے سوچا نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خواجہ عبد المطلب تک قریشیوں کی جتنے اجداد گزرے، جتنے دادے پردادے گزرے، جتنے بزرگ گزرے، ہماری ساری نسلوں میں محمد نام کا کوئی بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ کوئی حاطف غیبی کہہ رہا تھا عبد المطلب محمد نام کا کوئی بچہ گزرتا کیسے؟ اللہ نے اس نام کا بچہ پیدا ہی آج کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 انبیاء ایسے ہیں دوستو، قرآن کریم کا مطالعہ کہتا ہے 5 انبیاء ایسے ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے، اللہ نے ان کے نام پہلے رکھ دیے۔ یہ قرآن کریم اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اللہ اور پڑھنے کی توفیق دے۔ اس قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے آپ تو آپ کو ملے گا 5 انبیاء ایسے ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پہلے رکھ دیے۔ نمبر 1، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو بشارت دی، ہم آپ کو اسحاق نام کی بشارت دیتے ہیں اور اسحاق کے بعد یعقوب نام کے پوتے کی بشارت دیتے ہیں۔ پیدا نہ پوتا ہوا، پیدا نہ بیٹا ہوا، دونوں کے نام عرش معلیٰ پر رب نے رکھ دیے۔ نمبر 1 اسحاق علیہ السلام، نمبر 2 یعقوب علیہ السلام۔
تیسرے نبی جو پیدا بعد میں ہوئے نام اللہ نے پہلے رکھ دیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اور جب کہا فرشتوں نے رب کے حکم سے اے مریم اللہ تجھے ایک کلمہ ایک فرزند ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو پیدا تو بعد میں ہوگا. عرش پر اللہ نے اس کا نام عیسیٰ تجویز فرما دیا. کتنے نبی ہو گئے جی؟ نمبر 1 بولیے ذرا. آپ تھک تو نہیں کہہ رہے جی؟ زور میرے لگ رہا ہے تو تھکیں گے آپ جی. پہلے نبی کون؟ اسحاق علیہ السلام. دوسرے نبی یعقوب علیہ السلام. تیسرے نبی عیسیٰ علیہ السلام. چوتھے نبی جو پیدا بعد میں ہوئے اللہ نے نام پہلے رکھ دیا. قرآن پڑھیے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں پیدا بعد میں ہوگا. اللہ نے عرش پر نام یحییٰ پہلے تجویز کر دیا. کتنے ہو گئے جی؟ 4. اب آئیے 5ویں کی طرف. اذ قال اللہ 5ویں کی طرف آئیے. قرآن کہتا ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اعلان کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ. آواز سے بولیے ماشاءاللہ. من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ نبی اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے. آخری نبی پیدا نہیں ہوئے. وہ ربیع الاول نہیں آیا جس میں ولادت ہونی ہے. وہ 8 10 یا 12 نہیں آئی جس میں ولادت ہونی ہے. وہ سوموار کا دن نہیں آیا جس میں ولادت ہونی ہے. خاندان قریش کا تعین نہیں ہوا جس میں ولادت ہونی ہے. عبداللہ اور آمنہ کے والدین کا تعین نہیں ہوا جس میں ولادت ہونی ہے. 600 سال کا فاصلہ پڑا ہوا ہے. 600 سال پہلے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں مصدق بھی ہوں مبشر بھی ہوں. مصدق کا مطلب تصدیق کرنے والا, مبشر کا مطلب خوشخبری دینے والا. میں پچھلی کتابوں کی کرتا ہوں تصدیق. میں آنے والے احمد نبی کی تمہیں بشارت دیتا ہوں. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. او بھائی یہ تو 600 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے تو اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہ بات کہی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا ذکر احمد موجود تھا. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. مصطفی نبوت کی بہاریں پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی. اللہ بتانا چاہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میری ذات کے بعد چاروں عالم میں عالم ارواح ہو تب, عالم دنیا ہو تب, عالم برزخ ہو تب, عالم محشر ہو تب دنیا والوں کو بتا دو میرے نام کے بعد جچتا ہی نام محمد الرسول اللہ. پوری کائنات کے اندر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان بخشی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ المحدثین رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی. اللہ کریم نے ساری کائنات کی مخلوقات میں سے انسانوں کو الگ کر دیا. انسانوں میں سے ایمان والوں کو الگ کر دیا. ایمان والوں میں سے 1.5 لاکھ نبیوں کو الگ کر دیا. 1.5 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسولوں کو الگ کر دیا. 313 رسولوں میں سے اللہ کریم نے 5 اولو العزم نبیوں کو الگ کر دیا. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نتیجہ کیا نکلا؟
ساری کائنات کی مخلوقات میں سے انسانوں کو الگ کر دیا، ساری کائنات کے انسانوں میں سے مومنوں کو الگ کر دیا، ساری کائنات کے مومنوں میں سے نبیوں کو الگ کر دیا، ساری کائنات کے نبیوں میں سے رسولوں کو الگ کر دیا، ساری کائنات کے رسولوں میں سے 5 کو الگ کر دیا، پھر 5 میں سے اکیلے آمنہ کے لال کو الگ کر کے فرفعنا لک ذکرک کی دستار پیغمبر کے سر اقدس پہ سجا کے ختم نبوت کا تمغہ پیغمبر کے سینے عطر پر لگا کے اعلان کر دیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او کائنات کے لوگوں، میرا تعارف یہ ہے رب العالمین، ان کا تعارف یہ ہے رحمتا للعالمین۔ کیا مطلب؟ جس کو میں نے پیدا کیا اس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ، آواز سے پڑھیے صلی اللہ۔ ربیع الاول کے دنوں میں جلسے ہوتے ہیں زیادہ، تو میں ذرا نان سٹاپ جا رہا ہوں، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا جی؟ ہے جی؟ ہم تھکے ہوتے ہیں تو اگر بندہ تھک جائے تو پھر رک جاتا ہے، اس لیے میں سپیڈ بریکروں کی فکر کیے بغیر چلتا جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک موجود تھا، موجود ہے، قیامت کی صبح تک موجود رہے گا۔ میں نے ایک عنوان اٹھایا ہے آخر میں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں تلاوت کرتے کرتے میں جب اس مقام پر آیا تو میری زبان رک گئی، میں نے قرآن پاک بند کر دیا اور میں فکر کے دریا میں غرق ہو گیا کہ عیسیٰ نبی نے آخری نبی کا نام احمد کیوں لیا، محمد کیوں نہیں لیا؟ عیسیٰ نبی نے آخری نبی کا نام احمد کیوں لیا، محمد کیوں نہیں لیا؟ میں فکر میں پڑ گیا، غور کرتا گیا، جو غور کرتا گیا خدا کا فضل میری رہنمائی کرتا گیا اور میری توجہ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین والوں کے لیے مجھے محمد بنایا ہے، آسمان والوں کے لیے احمد بنایا ہے۔ زمین والے مجھے محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زمین والے محمدی ہو کر فضاؤں کو معطر کرتے ہیں، آسمان والے احمد کی صداؤں سے خلاؤں اور فضاؤں کو منور کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے زمین والوں میں میرا نام رکھا محمد، آسمان والوں میں میرا نام رکھا احمد، چونکہ اللہ کے علم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا تھا، اس لیے انہوں نے آخری نبی کا نام زمینی ماحول والا نہیں لیا بلکہ آسمانی ماحول والا لیا اور دنیا کو بتا دیا او دنیا والوں، اگرچہ ہم بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، پر ایک بات یاد رکھ لو، وہ نبی جس کی نبوت زمین سے اٹھ کر خلاؤں کو پار کر جاتی ہے، فضاؤں کو پار کر جاتی ہے، ساتوں آسمانوں کو پار کر جاتی ہے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ۔ کہیے صلی اللہ، آواز سے بولیے جی صلی اللہ۔ پیغمبر کی سیرت کا سب سے بڑا وصف، پیغمبر کی سیرت کا سب سے بڑا تعارف کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ممکن ہے پروگرام ختم ہو اور اہل جہلم کے با ضمیر اور جہلم کے با شعور اور جہلم کے غیور مسلمان جب اس مسجد سے باہر نکلے، مسجد کا نام کیا ہے جی؟ اوہ سبحان اللہ، مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اسی ٹاپک سے شروع کرتا، تو اب مجھے پتہ چلا ہے اس مسجد کا نام خاتم النبیین ہے۔ ایک پٹھان نے کہا تھا خوچہ پھر سے شروع کرتا ہے، ہم تقریر پھر سے شروع نہ کر دیں، کیا خیال ہے جی؟ وہ پٹھان نے کہا تھا خوچہ پھر سے شروع کرتا ہے، سبحان اللہ، بڑا پیارا نام ہے جی خاتم النبیین۔ چلے کوئی بات نہیں، پھر سے ہی، لیکن اب بھی بڑے اچھے موقع پر بات یاد آ گئی، مسجد کا نام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو بہت ممکن ہے ابھی رات چلتے ہوئے کوئی بندہ آپ سے سوال کر لے بھائی جان نبوت رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ آج کل سوال ہو رہا ہے پڑھے لکھے دوستوں سے، نبوت رحمت ہے کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان اس سوال کا جواب کیا دے گا؟ رحمت ہے، نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ آگے سوال کرنے والا کہے گا
بارش اللہ کی رحمت ہے وہ اب بھی جاری ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے وہ اب بھی جاری ہے، سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت ہے وہ روزانہ نکلتا ہے، سورج کا ڈوبنا اللہ کی رحمت ہے وہ روزانہ ڈوبتا ہے، ستارے اللہ کی رحمت ہے یہ روزانہ نکلتے ہیں، چاند اللہ کی رحمت ہے یہ روزانہ نکلتا ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے ہر ایک کو مل رہا ہے، سبزیاں پھل اللہ کی نعمت ہے ہر ایک کو مل رہے ہیں، کپڑے اللہ کی نعمت ہے ہر ایک پہن رہا ہے۔ نبوت اگر اللہ کی رحمت ہے رک کیوں گئی؟ ختم نبوت کیوں؟ بارش ختم نہیں، اولاد ختم نہیں، سبزیاں ختم نہیں ہوئی، پھل ختم نہیں ہوئے، کپڑے ختم نہیں ہوئے، یہ نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت، جب نبوت رحمت ہے یہ بند کیوں ہو گئی، یہ ختم کیوں ہو گئی؟ میرے جوان دوست اس سوال کا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ بھائی نبوت ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے نئی نبوت کا ملنا ختم ہو گیا، نئی نبوت کا ملنا ختم ہو گیا۔ نبوت آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری تھی، قیامت کی صبح تک جاری رہے گی، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کی نہیں، مسلمہ کذاب کی نہیں، نبوت جاری ہے عبداللہ کے در یتیم کی، نبوت جاری ہے آمنہ کے لال کی، نبوت جاری ہے خواجہ عبد المطلب کے نور نظر کی، نبوت جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کے صلب عطر سے پیدا ہونے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قیامت کی صبح تک نئی نبوت کا ملنا بند، نئی رسالت کا ملنا بند، عبادت صرف اللہ کی چلے گی، اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ یہ معنی ہے ختم نبوت کا، سمجھ آ گیا جی؟ اب اگلا چکمہ، اچھا جناب نئی نبوت کا ملنا بند، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے آئیں گے جی؟ کوئی دوست ایسا بیٹھا ہو جس کے دل میں یہ توہم ہو، وسوسہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ ہے کوئی اس بڑی محفل میں؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں، سارے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ایک سادہ نوجوان کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ کہتا ہے جی آئیں گے، کہنے والا کہتا ہے پھر نبوت ختم کیسے ہو گئی؟ نبی تو آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ عیسیٰ نبی جب آئیں گے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کیا نبی بھی دوسرے نبی کا امتی ہو سکتا ہے؟ بالکل، ہم نے تقریر شروع یہاں سے کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کائنات کے رب نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا بالفرض والمحال، تمہارے ہوتے ہوئے آمنہ کے لال آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا، اپنی رسالت کا پرچار نہیں کرنا، امتی بن کے مصطفیٰ کی امت میں داخل ہو جانا ہے صلی اللہ، اور آواز سے بولیے صلی اللہ۔ کہنے والا کہتا ہے آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، نبی علیہ السلام کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، لیکن ایک عقدہ حل کیجئے، ایک عقدہ حل کیجئے، عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، جب وہ پہلی مرتبہ آئے تھے تو نبی تھے، جب دوبارہ آئیں گے تو امتی ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک وقت میں نبی بھی ہو دوسرے وقت میں امتی ہو؟ ہمارا جواب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آج اگر پاکستان کے دورے پر سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان آ جائیں تو وہ بادشاہ ہوں گے اور بادشاہ نہیں بھی ہوں گے۔ ہوں گے کہاں کے؟ سعودی عرب کے، اور نہیں ہوں گے کہاں کے؟ پاکستان کے۔ یہاں مہمان تو ہیں، بادشاہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، سلطنت
سلطنت بنی اسرائیل کے یہ سلطنت محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں جو بھی آئے گا مہمان بن کے آئے گا، یہاں جو بھی بن کے آئے گا ذی احترام بن کے آئے گا، یہاں جو بھی آئے گا ذی احتشام بن کے آئے گا، یہاں جو بھی آئے گا امتی امتی بن کے آئے گا۔ اب اس سلطنت میں پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، پچھلے رسولوں میں سے کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکتی۔ یہ سلطنت ہے آمنہ کے لال کی، یہ سلطنت ہے عبداللہ کے درہ یتیم کی، یہ سلطنت ہے خواجہ عبد المطلب کے نور نظر کی۔ اب قیامت کی صبح تک یہ سلطنت جگمگاتی رہے گی، خدا کے نور توحید سے یا مصطفیٰ کے نور ختم نبوت سے۔ کہیے انشاءاللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا پیر میر علی شاہ صاحب سب کہیے رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا جان تھے، نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ان کے دادا جان تھے غالباً پیر کمال شاہ صاحب اگر میں بھول نہیں رہا۔ ان کے پردادا جان ختم نبوت پہ تقریر کر رہے تھے اور دیکھا دوران تقریر ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ بھائی ہم سید لوگ ہیں، سادات لوگ ہیں، ہماری رگوں میں نبوت کا خون ہے، حضرت امام حسن و حسین کا خون ہے۔ سچا سید اگر صحیح العقیدہ ہو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو، سچے سید کو آگ نہیں لگتی، سچے سید کو آگ نہیں لگتی۔ یہ کس نے کہا؟ مولانا پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادا نے۔ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھا، گھر گیا، مٹی کے تیل کی بوتل پکڑی، ساتھ ماچس کی ڈبیا پکڑی، پھر میدان میں آ گیا اور کہنے لگا پیر صاحب آپ نے کیا کہا تھا؟ پیر صاحب سمجھ گئے کہ یہ گھر جو گیا تھا اور واپس آیا ہے کچھ لے کے آیا ہے۔ اب پیر صاحب نے بات کی حکمت کے مطابق، کہنے لگا جی آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے کہا سچے سید کو آگ نہیں لگ سکتی، سچے سید کو، اصلی سید کو آگ نہیں لگ سکتی۔ ہاں البتہ جے لان اللہ حرامی ہوئے تو لگ بھی جاندی ہے، جے لان اللہ الو دا پٹھا ہوئے تو لگ بھی جاندی ہے۔ مولانا پیر کمال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر کہا او لوگو، نبی کے 3 معجزے قیامت کی صبح تک باقی ہیں۔ کتنے معجزے جی؟ نبی پردہ فرما گئے، نبی دنیا سے چلے گئے، 3 معجزے دنیا میں باقی ہیں۔ اور ان کا یہ قول حضرت مولانا محمد ادریس کاندروی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ فرمایا نبی کے 3 معجزے قیامت کی صبح تک جاری ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ نمبر 2 بیت اللہ شریف کا طواف قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ نمبر 3 نبی کی ختم نبوت کے پرچم تلے یہ امت ہمیشہ جاگتی رہے گی۔ یہ امت نہیں سوئی۔ قرآن کی تلاوت میں لاکھوں مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں، امت مسلمہ کا ایک ایک گھر تلاوت سے روشن تھا، تلاوت سے روشن ہے، تلاوت سے روشن رہے گا انشاءاللہ۔ جب سے اسلام معرض وجود میں آیا، پہلے دن کے طواف سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف کا مطاف طواف کرنے والوں سے آباد تھا، آباد ہے، قیامت کی صبح تک آباد رہے گا۔ اور نمبر 3 یہ امت نبی کے ختم نبوت کے پرچم کے نیچے متحد تھی، متحد ہے، متحد رہے گی۔ پیغمبر پردہ فرما گئے پر پیغمبر کے 3 معجزے پورے عالم پہ راج کر رہے ہیں۔ نبی کے 3 معجزے پورے عالم پہ راج کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک آیت کا سرنامہ پڑھا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کے لیے، الیکم جمیعا۔ میری نبوت محض عربی، محض عجمی، محض شرقی یا محض غربی یا محض شمالی یا محض جنوبی نہیں، میری نبوت لامحدود ہے، عربوں کے لیے بھی، عجمیوں کے لیے بھی، شمالیوں کے لیے بھی، جنوبیوں کے لیے بھی، شرقیوں کے لیے بھی، غربیوں کے لیے بھی۔ میری نبوت اور میری رسالت کا صورت قیامت کی صبح تک ذو فگن رہے گا۔ قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ اے میرے محبوب آپ
آپ اعلان فرما دیجئے آپ کو تاج نبوت پہنانے کے بعد اللہ نے نبوتیں تقسیم کرنے والا قلم توڑ دیا ہے. اب اس منصب پہ اگر کوئی سجدہ ہے فقط عبداللہ کا در یتیم سجدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بڑی عجیب باتیں لکھی کہ نبی کو تاج ختم نبوت کیوں پہنایا گیا. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان اٹھایا ہے. وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے باقی کل کے کل انبیاء اللہ کے حبیب ہیں, آمنہ کے لال اللہ کے محبوب ہیں. باقی کل نبی اللہ کے حبیب ہیں, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. پھر آگے بحث کرتے ہیں محبوب کون ہوتا ہے, حبیب کون ہوتا ہے, یا محب کون ہوتا ہے, محبوب کون ہوتا ہے. فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے مانگ کے لیا کرتا ہے, محبوب وہ ہوتا ہے جس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ اس کو بن مانگے عطا کر دیتا ہے. ایک دو مثالیں سن لیجئے, میں بات ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, جاری رکھیے یا ختم کریے. دو تین باتیں سن لیجئے. آدم علیہ السلام سے لے کر میں تقریر کر رہا تھا, بڑی پرانی بات ہے, کوئی 7-8 سال پہلے کی. میں نے کہا جی تقریر جاری رہے. بزرگ جو ہوتے ہیں نا یہ من کے اجلے ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا جی تقریر تو بڑی اچھی ہو رہی ہے لیکن بھوک بھی لگی ہے جی. اب یہ ایک فطری مسئلہ ہے نا, یہ اپنی جگہ پر ہے. تو آپ میں سے جس کو بھوک لگی ہے مجھے بڑا احساس ہے, وہ کھانا یہاں سے کھائے یا گھر جا کے کھائے, یہ آپ کا انتظامی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال فطری مسئلہ تو ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو کسی بڑی ٹینشن میں ڈالنے سے پہلے اپنے اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کل کے کل نبی اللہ کے حبیب ہیں. ایک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو فقط اللہ کے حبیب نہیں اللہ کے محبوب ہیں. فرماتے ہیں حبیب وہ ہوتا ہے جو مانگ کے لیتا ہے, محب وہ ہوتا ہے جو مانگ کے لیتا ہے, محبوب وہ ہوتا ہے جس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, اللہ اس کو بن مانگے عطا کرتا ہے. اب یہ دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کے اندر سے 2-3 مثالیں دیں. وہ مثالیں سماعت کیجیے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اے پروردگار عالم مجھے ہمت عطا فرما, میری آنکھوں میں پاور ڈال دے کہ میں تیرا دیدار کر سکوں. اللہ کا دیدار ممکن ہے لیکن یہ ایمان والوں کو کب ہوگا؟ قیامت کے دن. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا. اس نے کہا یہ جو علماء کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا یا اللہ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو, یہ بالکل غلط ہے. اللہ کا دیدار ممکن نہیں. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اللہ کو پا نہیں سکتی, اللہ کی آنکھ ہر ایک کو پاتی ہے. جب اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں, جنت میں اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو میری بارگاہ میں بلا لو اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طلب کر لو امام اعظم ابو حنیفہ کو. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا گیا, آپ تشریف لیں. امام صاحب یہ کچھ افراد ہیں کہتے ہیں اللہ کا دیدار ممکن نہیں, آپ علماء کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا, ان کو مطمئن کیجئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے, قیامت آئے گی کب آئے گی, کس نے کب مرنا ہے, اللہ کے حضور ہم نے کب جانا ہے, یہ ساری باتیں ہیں بات کی. پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. میرا سوال یہ ہے تمہارے دل میں اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے اندر اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے کہ نہیں ہے, طلب ہے کہ نہیں ہے, طلب ہے کہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے کہتے ہیں جی جی تمنا تو ہے, خواہش تو ہے, طلب تو ہے, پر ممکن نہیں. فرمایا اگلی باؤنڈری کراس مت کرو, ممکن ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے. یہ بتاؤ تمہارے دل میں تمنا ہے کہ نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دو. کہتے ہیں کہ تمنا ہے. امام صاحب نے فرمایا مناظرہ ختم. تمنا ہوتی ہی اس چیز کی ہے جو ممکن ہو.
تمنا ہوتی ہی اس چیز کی ہے جو، مثال کے طور پر میرے نوجوان ساتھی اگر میری بات سے اتفاق کریں، ایک نوجوان لڑکا شیشے کے آگے کھڑا ہے اور بار بار اپنے ناک پہ مساج کر رہا ہے، کہتے ہیں جی میری ناک موٹی ہے، میری تمنا ہے کہ پتلی ہو جائے، تمنا ہے نا، مساج کر رہا ہے روزانہ، مجھے فلاں ڈاکٹر فلاں حکیم نے کہا اپنی ناک 5 سے 7 منٹ مساج کرتے رہنا، کچھ دنوں کے بعد آپ کی ناک جو ہے لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آج تک کسی نوجوان کو یہ کہتے نہیں سنا مولانا صاحب میری تمنا ہے میرے کان والی جگہ پہ ناک آ جائے، ناک والی جگہ پہ کان آ جائے، کبھی کسی کو سنا ہے؟ نہیں نہ سنا۔ کیوں کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ تمنا اس چیز کی ہوتی ہے جو ممکن ہوتی ہے، جو ممکن نہ ہو اس کی تمنا قلب بشر کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، قلب انسانی کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی فقاہت کا سورج نہ ڈوبا تھا نہ ڈوبا ہے، قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا، چمک رہا ہے، چمکتا جائے گا، فرمایا کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی منطقی استدلال پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ تمہارے دل میں اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی ہے، فرمایا بس جواب مل گیا، مناظرے پہ ٹائم ضائع مت کرو، تمنا ہوتی اس چیز کی ہے جو ممکن ہو، ناممکن کی تمنا نہیں ہوتی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا رکھتے ہیں، بس میں اپنی موضوع سخن کو کسی کنارے پر لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم ربی ارینی، توجہ، ربی ارینی، اللہ مجھے دکھا، انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھ سکوں، اللہ مجھے طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ جواب کیا ملا؟ قال لن ترانی، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے کلیم، ممکن نہیں، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نبی تک کی آنکھ میں یہ ہمت نہیں وہ اللہ کے جلال کو دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی لاڈلے تھے، لاڈلے نبی نے تھوڑا اصرار کیا، اللہ اگر تو دکھانا چاہے تو قادر ہے، میں تجھے دیکھ سکتا ہوں۔ اب اللہ کا جواب سنیے، فرمایا موسیٰ یہ سامنے طور پہاڑ ہے، میں طور پہاڑ پہ اپنا تھوڑا سا نور ڈالتا ہوں، اگر طور پہاڑ میرے نور کو برداشت کر لے تو آپ کو بھی میرا دیدار ہو جائے گا، اور اگر طور پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو آپ نے آئندہ ایسی خواہش نہیں کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف نگاہیں ڈال کے بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، موسیٰ کے رب نے اپنے نور کے سمندر میں سے ایک چمک نکال کے پہاڑ کے اوپر ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، سب سے پہلا جملہ نبی کے منہ سے کیا نکلا؟ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، سبحانک، اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے۔ دوستو جو جملہ کلیم وقت کو، جو جملہ نبی وقت کو بے ہوش ہونے کے بعد ہوش آنے پر نصیب ہوا، وہ جملہ اللہ نے آخری نبی کی امت کو نماز کے پہلے لفظ میں نصیب کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ شان ہے آخری نبی کی۔ کلیم کون ہوتا ہے؟ محب کون ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کے سامنے التجا کی ہو، پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، میرے پیغمبر ممکن نہیں، آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب بات آئی آخری نبی کی، فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر کو عرش پہ لے کے آ جا، ساتوں آسمان نیچے رہ جائے، کعبہ قوسین نیچے رہ جائے، سدرہ منتہا نیچے رہ جائے، ساری کائنات نیچے رہ جائے، میرا پیغمبر ما زاغ البصر کی آنکھوں کے ساتھ دنا فتدلہ کی باؤنڈریاں کراس کر کے میرے نور کے سمندر پہ آ کے مجھے دیکھے، میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ پروردگار عالم
بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک نبی نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, جواب ملا لن ترانی, ممکن نہیں. آخری نبی نے دعا بھی کوئی نہیں مانگی, خواہش بھی ظاہر نہیں کی. آپ خود فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو عرش پہ لے کے آ جائیے, یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا دنیا والوں کو بتا دو وہ بھی نبی ہے, یہ بھی نبی ہے, وہ بھی رسول ہے, یہ بھی رسول ہے, وہ بھی صاحب کتاب ہے, یہ بھی صاحب کتاب ہے, وہ بھی صاحب شریعت ہے, یہ بھی صاحب شریعت ہے. ہاں مگر وہ نبی ہو کر محب کے درجے میں ہے, یہ نبی ہو کر محبوب کے درجے میں ہے. اللہ محب کون ہوتا ہے, محبوب کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مانگ کے لیتا ہے محب ہوتا ہے, جس کو میں بن مانگے عطا کرتا ہوں محبوب ہوتا ہے. یہ پوری کائنات میں محبوب کون ہے؟ فقط محمد الرسول اللہ. آخری بات سن لیجئے, یہی موسیٰ نبی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. آخری نبی نے دعا کوئی نہیں مانگی, پروردگار عالم نے خود جواب دے دیا الم نشرح لک صدرک, اے میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آخری نبی نے دعا نہیں مانگی, تمنا ظاہر نہیں کی, خواہش ظاہر نہیں کی. پروردگار عالم نے خود ہی فرما دیا اے میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ پروردگار عالم اس نبی نے تو دعا مانگی رب اشرح لی صدری, انہوں نے دعا تو نہیں مانگی, آپ نے از خود فرما دیا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا وہ نبی ہو کر حبیب کے درجے میں ہے, یہ نبی ہو کر محبوب کے درجے میں ہے. جو مجھ سے مانگ کے لیتا ہے حبیب ہوتا ہے, جس کو میں بن مانگے عطا کرتا ہوں وہ میرا محبوب ہوتا ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ کے حبیب, ہر نبی ہر رسول, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ صلوات اللہ علیہ تک تمام کے تمام انبیاء, تمام کے تمام انبیاء اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محب ہیں. لیکن خالق کی پوری کائنات میں محبوب صرف ایک ہے. اس لیے اسی محبوب کے سر پر تاج رسالت سجا دیا گیا, اسی نبی کے سینے اقدس پر ختم نبوت کا تمغہ لگا دیا گیا, اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا ایک بات یاد رکھنا, جس ربیع الاول میں پیغمبر آئے صرف وہ ربیع الاول نہیں جس 8, 12 یا 10 کو پیغمبر آئے, وہ 8, 10 یا 12 نہیں. جس مکہ المکرمہ میں پیغمبر آئے صرف وہ مکہ المکرمہ نہیں. جس خاندان قریش میں میرے پیغمبر آئے صرف وہ خاندان قریش نہیں, نہیں نہیں. جس ابو بکر و عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سعد و سعید, معاویہ و تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام نے چمکتے ستاروں کے ساتھ میرے پیغمبر کے پاس بیٹھ کر صحبت اختیار کی ہے. یہ بھی پوری کائنات میں بے نظیر ہے, یہ بھی پوری کائنات میں بے مثال ہے. ہر وہ چیز جو نبی سے جڑ گئی عظمت والی, ہر وہ چیز جو نبی سے جڑ گئی شان والی, ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہو گئی. میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہ رہا تھا, اچانک مولانا ابو بکر صدیق صاحب آئے, میرا جی چاہتا ہے میں 1 گھنٹہ اور کروں گی, کیا خیال ہے جی؟ اس کا طریقہ تو یہی ہے, مولانا فرما رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. آپ پر پھر بھلا تو یہی ہوگا, بس 2 منٹ دے دیجئے مجھے. ہمارے ملک میں دوستو ایک بحث چلتی ہے نبی نور ہے کہ نہیں, نبی نور ہے کہ نہیں. یہ قرآن پڑھیے, اللہ نے نور کا لفظ اپنے لیے کہا, پھر نور کا لفظ قرآن کے لیے کہا, پھر نور کا لفظ نبی کے لیے کہا, پھر نور کا لفظ امتی کے لیے کہا. سارے نور کی نسبتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان میں رب کا نور موجود ہے. فرمایا اتبعوا النور الذی انزل معہ, اس قرآن کی اتباع کرو جو نبی کے ساتھ بطور نور آیا. جہاں نور کہا گیا قرآن مجید کو, پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق تمہارے پاس آ چکا اللہ کی طرف سے نور, اس سے مراد ہے ذات نبوت. پھر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کے نور میں ہے. آپ بھی نوری ہیں, قرآن بھی نوری ہے, نبی بھی نوری ہے, خدا بھی نوری ہے. اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا تمہارا نور تمہاری حیثیت کے مطابق, قرآن کا نور قرآن کی شان کے مطابق, نبی کا نور نبی کی ختم رسالت کے مطابق, خدا کا نور خدا کی شان کبریائی کے مطابق. ہر ایک کا اپنا نور ہے, کوئی پھڈا کوئی جھگڑا نہیں, نور ہی نور ہے ہر جگہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کرام، بخاری شریف کی روایت، رات کے اندھیرے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جب اٹھ کے جانے لگے، رات کا اندھیرا تھا، دونوں صحابی جب آگے آگے جا رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الفاظ لے کے آتے ہیں، دونوں صحابی نبی کی صحبت سے نکل کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں کے آگے نور چل رہا ہے۔ جس طرح آپ موبائل کی ٹارچ آن کر دیں نا تو آگے روشنی ہوتی ہے، دونوں صحابہ کے آگے نور چل رہا ہے۔ دونوں گھبرا گئے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے پاس کوئی چراغ نہیں، آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند کوئی نہیں، یہ اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک جگہ ایسی آئی، ایک صحابی نے دائیں جانا ہے، دوسرے صحابی نے بائیں جانا ہے، کہتے ہیں یار روشنی کی سمجھ تو آ نہیں رہی، اب اپنے گھر گھر جاتے ہیں، صبح سویرے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دونوں صحابی الوداعی مصافحہ کر کے اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں، ایک ادھر کو مڑا، دوسرا ادھر کو مڑا، نوران یتفرقان، نور بھی تقسیم ہو گیا، نوران یتفرقان، نور بھی تقسیم ہو گیا، آدھا ادھر کو چلا گیا، آدھا ادھر کو چلا گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں دراصل جب وہ نبی کی صحبت سے اٹھ کر گئے تو نبی کی نبوت کا نور صحابہ کی صحبت میں منتقل ہو گیا۔ ہم تو صحابہ کو بھی نوری مانتے ہیں بابا، یہ چار یار بھی نوری ہیں، اہل بیت بھی نوری ہیں، صحابہ بھی نوری ہیں، بنات اربعۃ بھی نوری ہیں، ازواج مطہرات بھی نوری ہیں، پر نور ہر ایک کی حیثیت کے مطابق، بلب کا اپنا نور، فانوس کا اپنا نور، چاند کا اپنا نور، سورج کا اپنا نور، بالکل ایسی ہی ولی کا اپنا نور، صحابی کا اپنا نور، نبی کا اپنا نور، خدا کا اپنا نور۔ آئیے سارے نوریوں کو مانیے، اپنا چہرہ چمکاتے جائیے، اپنا دل چمکاتے جائیے، اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ آپ کا بھی اور ان کو جنہوں نے آپ کو بلایا، بہت اچھا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ تمام حضرات نہایت ہی انتماک سے حضرت مولانا عبدالجبار